روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ داغستان کی ایک مشہور حکایت ہے جسے رسول حمزہ توف نے اپنے مشہور کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک دن کسی ناکام شائن نے بحیرہ کیپسین سے ایک سنہری مچھلی پکڑی۔ شاعر مجھے سمندر میں واپس ڈال دو۔ سنہری مچھلی نے التجا کی۔ تم اس کا صلہ کیا دو گی؟ شاعر نے پوچھا۔ تمہاری ساری دلی خواہشیں میں پوری کروں گی، مچھلی نے جواب دیا۔ شاعر بہت خوش ہوا، اس نے سنہری مچھلی کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے نت نئی کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگیں۔ اس کے مجموعے دھڑا دھڑ بازار میں آنے لگے اور اسے شہر میں مکان اور دیہی علاقے میں ایک بنگلہ مل گیا۔ اپنے شعری کارناموں کے لیے شاعر کے سینے پہ اعزازات اور تمغے ابھر آئے، شہرت حاصل ہوئی اور اس قدر کہ ہر شخص اس کے گیت گانے لگا۔ اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے حاصل کیے اور اب دنیا اس کے لیے یوں تھی گویا گرما گرم کباب سے بھری تشتری سامنے رکھی ہو۔ اچھی طرح سیکے ہوئے کباب، پیاز، کٹے ہوئے لیموں کا رس، بس ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے مزے لو۔ بہت دنوں بعد جب وہ شخص سوویت اکیڈمی اور پارلیمنٹ کا ممبر بن چکا تھا، حکومت کی جانب سے اسے خطاب مل چکا تھا، ایک دن اس کی بیوی نے بہت معصومیت کے ساتھ اس سے سوال کیا، جان من تمہیں اتنا موقع ملا تھا تو سنہری مچھلی سے تھوڑی سی صلاحیت حاصل کر لیتے۔ اچانک شاعر کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا سمندر کے کنارے پر پہنچا اور کہنے لگا، سنہری مچھلی مجھے تھوڑی سی صلاحیت دے دو۔ سنہری مچھلی نے یہ سن کر جواب دیا، میں نے اب تک تمہاری ساری فرمائشیں پوری کی ہیں، آئندہ جو بھی مانگو گے دوں گی، لیکن شاعری کی صلاحیت ایک ایسی چیز ہے جو میں نہیں دے سکتی۔ بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پرانی حکایتوں میں اس طرح کے بیانیے عام ملتے ہیں۔ مچھلی نے خواہشیں پوری کر دیں۔ کسی پرندے نے چھوڑ دینے کی شرط پر درخت پر دبے خزانے کا پتہ بتا دیا۔ چراغ رگڑنے سے جن حاضر ہوا جس نے پلک جھپکتے میں محل بنا دیا اور زر و مال کے ڈھیر لگا دیے۔ کلاسیکل داستانوں میں ایسے کرشمے عام دکھائی دیتے ہیں۔ ہر دور کا انسان شاید کسی ایسے ہی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، ایسے ہی کسی شارٹ کٹ کو ڈھونڈنے کا خواب دیکھتا ہے جو اسے بغیر کسی تکلیف کے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بولنے والی مچھلی، ان دیکھے دفینوں کا علم رکھنے والے پرندے اور جانور اسے مرغوب ہیں۔ الف لیلا ہندی، چینی، جاپانی، کورین، مغربی حکایتوں میں بار بار ایسے قصے ملتے ہیں۔ گھروں سے دور لمبی منزلوں کے راہی جب سردیوں کی سخت کڑی راتوں گزارنے الاؤ کے گرد بیٹھتے، ایسے میں اپنے ناآسودہ تشنہ خواہشات کی تکمیل ان ایسے خوابوں میں انہیں دکھائی دیتی۔ ایک ایسی خواب میں نظر آنے والے خزانے کو کھوجنے اندلس کا ایک لڑکا نکلا جسے خزانہ تو نہ ملا مگر اس نے وہ راز پا لیا جس نے اس پر کامیابیاں مسخر کر دیں۔ پائلو کوہیلو نے اپنے لازوال ناول الکیمسٹ میں یہ قصہ اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔ الکیمسٹ میرے پسندیدہ ترین ناولوں میں سے ایک ناول ہے۔ دنیا
اس میں ایک راز اس ناول میں بتایا ہے کہ ہر ایک کے لیے خود ہی ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں، خود ہی کو یہ اپنی دنیا کی تسخیر کرنی ہوتی ہے، اور نامعلوم رموز کے راز کھولنے ہوتے ہیں۔ یہ سب انسان خود کر سکتا ہے اور خود ہی ایک نئی دنیا پا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی جن یا کوئی بھی مچھلی آپ کے خوابوں کو کوئی بھی تعبیر نہیں دے سکتی۔ اگر دنیا میں کوئی شخص ایک ایسا موجود ہے جو آپ کے خوابوں کو تعبیر دے سکتا ہے، آپ کو کامیابی ترقی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ آپ خود ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے اندر جھانکیے، اپنے آپ کو پہچانیے اور ساتھ میں اپنی تسخیر کیجیے۔ خدا حافظ۔